رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا حصہ ہے بعثت تہجرت، اور اس کو مکی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس مکی دور کے پھر 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت 3 سال، دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال، تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکے سے باہر 3 سال، 13 سال پورے ہو گئے۔ ان 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ امت کی بنیاد رکھی، امت، ایک امت، اور تمام انسانوں کو ایک بنایا، مختلف رنگوں سے، نسلوں سے اور مختلف تقسیموں سے ان کو ایک امت میں جوڑا۔ 3 سال خفیہ دعوت چلی، 3 سال گزر گئے، پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے علانیہ دعوت مکہ کے اندر، اس کو آج بیان کرتے ہیں۔ مکی دور دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال، اب کھل کر دعوت شروع ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیت اتری سورہ حجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 89، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیجئے میں کھل کر واضح طور پر تم کو ڈرانے والا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھل کر سنا دیجئے جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے اعراض کیجیے۔ سورہ شعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 214 215، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازو جھکا دیجئے اپنے ان پیروکاروں کے لیے جو آپ کے ساتھ ہیں، مومن لوگ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کی۔ یہ آیتیں جب اتری تو آپ علیہ السلام کھل کر تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام علانیہ دعوت مکہ کے اندر دوسرا مرحلہ مدت 7 سال، 3 باتیں۔ آپ علیہ السلام کے دعوت کا موضوع کیا تھا؟ آپ کیا بات بیان کرتے تھے؟ 1۔ دعوت کا طریقہ کار کیا تھا؟ 2۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 3 باتیں۔ دعوت کا موضوع آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے 4 باتیں رکھتے تھے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کا معنی اللہ کو اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنانا۔ میں اللہ تعالی کا پیغمبر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اور مرنے کے بعد تم سب کو زندہ ہونا۔ یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ان کے سامنے۔ اس دعوت کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے سنا 3 سال جو ابتدائی چلے تو آپ علیہ السلام بہت محتاط طریقے سے چلے، ہر کسی کو نہیں کہا، ہر جگہ نہیں کہا، لیکن اب آپ علیہ السلام ہر جگہ کہتے ہیں، ہر کسی کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو دعوت دی،
اس کے بعد اپنی قوم قریش کو دعوت دی، اس کے بعد اس سے بڑھ کر پورے عرب کو دعوت دی، خاندان کو دعوت دی۔ کیسے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 کی آیت ابھی آپ کے سامنے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مکان پر ایک دعوت منعقد کی، بکری کا گوشت، کچھ دودھ، اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، آپ کے چچا پھپھی خاندان کے لوگ۔ کھانا کھایا، ایک بکری کا گوشت اور تھوڑا سا دودھ سب کے لیے کافی ہو۔ اب جب آپ بات کرنے لگے تو ابو لہب جو ہے وہ اس نے کہا کہ اس کی بات مت سنو، اس نے جادو تم پر کیا ہے، اب آگے کچھ اور بات کرے گا، اور مجلس یوں ختم ہو گئی۔ کیونکہ 3 سال سے بات تو چل رہی تھی لیکن مخالفت نہیں تھی باہر، کیونکہ بات خفیہ تھی۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے پھر دعوت کی، اور اب آپ نے کھڑے ہو کر بات کی۔ کیا بات کی ہے یہ آپ کے سامنے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرائد لا یکذب اہلہ، قافلے سے آگے چلنے والا آدمی اپنے اہل کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم، اگر بالفرض میں اور لوگوں سے جھوٹ بولوں تو تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر بالفرض فرض کر لیں میں کسی کو دھوکہ دوں تو تم کو دھوکہ کبھی نہیں دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف خاص اور تمام لوگوں کی طرف عام۔ اللہ کی قسم تم ایک دن مرو گے جس طرح کہ تم سو جاتے ہو، اور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جس طرح کہ تم جاگ جاتے ہو۔ تم سے تمہارے عمل کا حساب کیا جائے گا، اور تم کو تمہارے اچھے کا اچھا بدلہ اور تمہارے برے کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ یا جنت ہوگی ہمیشہ یا آگ ہوگی ہمیشہ۔ اللہ کی قسم، اے عبد المطلب کی اولاد، میں نہیں جانتا کسی جوان کو جو اپنی قوم کے پاس بہتر پیغام لایا ہو اس پیغام سے جو میں تمہارے پاس لایا۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو یہ دعوت دی۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی توحید کی دعوت، انی رسول اللہ علیکم رسالت کی دعوت، لتموتن کما تنامون یہ سب آخرت کی دعوت آپ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں چھوٹے تھے وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اور کوئی ساتھ ہو نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ آپ کی پہلی دعوت تھی جو آپ نے اپنی خاندان کو دے دی۔ خاندان میں بہت زیادہ مخالفت جو کی ہے وہ 2 لوگوں نے کی، ایک ابو لہب نے جو آپ کا چچا ہے، اور ایک آپ کے چچا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابو سفیان ہے۔ ایک ابو سفیان مشہور ہے، وہ ابو سفیان ابن حرب ہے، اور یہ ابو سفیان ابن حارث ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا۔ یہ 2 لوگوں نے بہت ستایا آپ علیہ السلام کو۔ بہرحال خاندان میں بات چل گئی اور آپ نے اپنے خاندان کو بات سنا دی۔ ابو طالب کا مکان یہ دیکھ رہے آزاد حرم ہے، صفا مروہ کی پٹی ہے، صفا مروہ کی پٹی سے جب نکلتے ہیں سوق اللیل کا علاقہ ہے، یہ سوق اللیل میں ابو طالب کا مکان تھا۔ سوق اللیل کا محلہ آج بھی، اسی سوق اللیل میں یہاں ابو طالب کا مکان تھا، اسی میں آپ علیہ السلام نے دعوت کی تھی اور اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا اور وہاں آپ نے دعوت دی۔ آؤ کتنی فسدہ بما تو عمر، آپ کھل کر سنا دیجئے اپنی بات۔
تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے کپڑا ہلا کر سب لوگوں کو دعوت دی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ عرب میں آواز لگتی ہے جب کوئی خطرہ آ گیا اور جس خطرے کی لپیٹ میں سب لوگ آنے والے، تو پہاڑ پر چڑھ کر کپڑا ہلاتے تھے اور یا صباحا کی آواز لگاتے تھے اور سب لوگ فوراً پہنچتے تھے، پھر اگر خود نہیں تو نمائندہ بھیجتے تھے۔ آپ علیہ السلام صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور آپ نے یوں آواز لگائی تھی، یا صباحا، اور سب لوگ جمع ہو گئے۔ صفا کی پہاڑی کے نیچے جب سب جمع ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سے بات کی ہے، ان اخبرتکم، اگر میں تم کو بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے حصے سے نکل کر آنے والا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو جھوٹ کہہ کر چھوڑ دو گے؟ کوئی پرواہ نہیں کرو گے؟ جھٹلاؤ گے مجھے؟ قوم نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا، آپ کی بات سچی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم کو نہیں بچا سکوں گا اللہ کے عذاب سے، میں تم کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ آپ علیہ السلام نے پیغام سنا دی۔ پہاڑ پر کھڑے ہوئے لوگ نیچے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، اگر میں کہوں پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، میری بات کی تصدیق کرو گے نہیں؟ نہ کہا کریں گے، آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا، میں تم کو لشکر سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، تم میری بات مانو۔ ابو لہب نے اس موقع پر کہا تھا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہم کو اس بات کے لیے جمع کیا تھا۔ قرآن کی آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، ایسا ہوگی ابھی۔ بہرحال یہ دعوت تھی جو اب کھل کر آ گئی۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پر یہ دعوت سنا دی اور اب یہ دعوت مکہ کی گلی گلی میں گونجنے لگی اور مکے کے گھر گھر کے اندر پہنچ گئی اور لوگ تذکرہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ مکے میں آواز پھیل گئی، یہ دعوت کی ابتدا بالکل واضح طور پر ہو گئی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں صفا کی پہاڑی اب نہیں ہے، یہ بہت پرانی تصویر ہے، تقریباً 100 سال پہلے کی۔ یہ صفا کی پہاڑی کچھ نظر آ رہی، صفا کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چڑھے، ساتھی آپ کا کوئی نہیں، بہت کم جو 3 سال کے عرصے میں، اور آپ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ صفا کی پہاڑی کے حصہ ہے، نشانی صفا مروا کی پٹی، اس گنبد کے نیچے صفا کی پہاڑی کا ٹکڑا موجود ہے آج بھی، یہ وہ ٹکڑا، وہ تھوڑا سا صفا کی پہاڑی اپنی باقی عبارہ۔ اس کے بعد دائرہ آگے بڑھتا ہے اور آپ علیہ السلام پورے عرب کو دعوت دیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر 3 بڑے میلے لگتے تھے اور منڈیاں لگتی تھی، عکاظ، ذوالمجاز، مجنہ، جہاں سے پورے عرب کے لوگ اور عرب کے تمام قبائل وہاں جمع ہوتے تھے اور کئی کئی دنوں تک وہ منڈیاں رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام ان منڈیوں میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈیوں میں جا جا کر اور ان خیموں میں جا جا کر لوگوں کو یہ دعوت دیتے۔ ایک صحابی ہے، اب بعد میں مرحلہ تھا، ایک صحابی ہے طارق ابن عبداللہ محاربی، مسلمان ہو گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے پہچانا مجھے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب وہ منڈی لگی تھی اور آپ ہر خیمے میں جا کر کے کہتے تھے آپ ہمارے خیمے میں بھی آئے تھے اور آپ نے اس خیمے کے جو دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا اس کو اٹھا کر کے ہم لوگوں کو بھی دعوت دی تھی، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا جو کہتا تھے لوگوں اس کی باتیں نہ مانو یہ جھوٹا ہے، اور میں نے معلوم کیا تھا کہ یہ کون ہے تو یہ کہا تھا کہ یہ وہ پیغمبر ہے اور یہ اس کا چچا ابو لہب۔ آپ علیہ السلام ہر جگہ پر یہ دعوت چلاتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ علیہ السلام سے اپنے تعلق کو بتانے والا اپنے آپ کو مسلمان حضرات یہی کرے گا، اللہ کی طرف بلائے گا لوگوں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ مسلمان ہو کر کے وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹائے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام یہ ہے حضرات، ہم جہاں بھی ہو، جہاں بھی، یعنی بڑا چھوٹا مرد خواتین سب، جہاں بھی تاجر ہے، ملازم ہے، کاروباری ہے، جو جس شعبے میں وہ دین کا داعی ہو، وہ اللہ کی طرف بولا اپنے عمل سے زیادہ اور اپنے قول سے کم، اپنے عمل سے زیادہ۔ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، اس لیے اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس دین کی محبت دلوں میں آئے گی اور اس دین کی پر ہم چلیں گے اور اس دین کی طرف دوسروں کو بلائیں گے۔ یہ دیکھیں وہ منڈیاں کہاں لگتی تھی، ویسے تو پورے جزیرے کے اندر منڈیاں لگتی تھی حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے 3 طرف میں، ایک طرف عکاظ ہے، ایک طرف ذو مجاز ہے، یہ عکاظ کی منڈی لگتی تھی۔ حج کے مہینے سے پہلے جو مہینہ ہے اس کا نام ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ کے 1 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک یہ منڈی لگتی تھی، 20 دن لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ یہاں سے ختم ہو کر پھر منڈی لگتی تھی مجنہ کی، یہ ذی قعدہ کے آخری دستے، یہاں سے لوگ ہو کر پھر ذو مجاز میں آتے تھے، اور یہاں ذی الحجہ کے 8 دن یہ منڈی لگتی تھی، اور جب یہ دن ختم ہوتے تو حج کے دن شروع ہو جاتے، یہ منڈی کے سب لوگ حج کے لیے آ جاتے، اس ایریا کے اندر پھر حج کرتے۔ آپ علیہ السلام ان تینوں منڈیوں کے اندر گھوم پھر کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے۔ اس دعوت کا کیا نتیجہ نکلا، لوگوں نے کتنی حمایت کی ہے اور کتنی مخالفت کی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔